مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، مار کٹائی ہوتی تھی، تو حضور پاک نے تو کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو کوڑے نہیں لگائے، اور پھر بعد میں بھی یہ ہوا، آپس میں بھی لڑتے رہے، تو کہاں اس کی سزا کہاں ہے؟ اور پھر جتنے فقہاء ہیں، ائمہ فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی، اسی سے ہی ہوگا نا، کہاں سے نکال کے لے آئے یہ سزا؟ موت کی سزا، وہ بھی موت کی، وہ کہاں سے لے آئے؟ وہ کوڑوں کی سزا نہیں ثابت کر سکتے، موت کی کہاں سے آ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دن قبل قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت بل پاس ہوا۔ یہ بل قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے، اور یہ بل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں مدد دے گا، اور یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ اس بل سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں امن کو نہیں چاہتے، اور وہ ہمارے ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو وہ اس بل کو متنازع بنانے کے لیے شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے اس موصوف کی گفتگو سماعت فرمائی، اس نے ایک شبہہ ڈالا ہے کہ دیکھو جی، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، تو جب ان کے لیے کوئی سزا ایسی نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ سزا کیسے ہوگی؟ تو یہ ان کا ایک دھوکہ اور ایک شبہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ وہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو اگر برا بھلا کہا اس کو، اور آج شیعہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اس کو ایک ہی قطار میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس میں بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیے۔ دنیاوی معاملے کی وجہ سے بزرگ ہستیوں میں آپس میں اگر چپکلش ہو جائے، آپس میں اگر ان کی تو میں ہو جائے، اور ایک دوسرے کو وہ دنیاوی معاملے کی وجہ سے برا بھلا کہہ بھی دیں، تو بھی وہ اپنے مقام سے نیچے نہیں گریں گے اور توہین اور اہانت کے سزاوار نہیں بنیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، سنی شیعہ کتابوں میں، قرآن مجید میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہے، اب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ جو بھی انہوں نے کیا، اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم دونوں کا احترام کریں۔ اب وہ اپنے مقام سے نیچے نہیں گرے، اور وہ اہانت اور توہین کے لیے وہ سزاوار نہیں بنے۔ اور اسی طرح شیعہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، آئمہ اور امام زادوں کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، اور ایک طرف سے معصوم اور دوسری طرف سے غیر معصوم، اور یہ اختلاف اتنا عروج تک پہنچا کہ بعض جو ہے امام زادوں نے آئمہ کی امامت کا انکار کر دیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقام سے نیچے نہیں گرے اور توہین اور اہانت کے سزاوار قرار نہیں پائے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑا، کھینچ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ اے میرے بھائی میرے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑیے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ آج اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، آج اگر کوئی صرف یہ کہے، اپنی زبان سے کہے کہ میں حضرت ہارون کے بالوں سے پکڑ کر کھینچوں، یہ کہنے والا اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عمل کیا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ آج اگر کوئی عمل یہ کرے نہیں، صرف کہے، زبان سے کہے، تو اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو اگر دنیاوی معاملے کی وجہ سے برا بھلا کہا بھی ہے، اگر کہیں ثبوت بھی ہے، تو وہاں فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور آج جو شیعہ 1400 سال گزرنے کے بعد صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اپنا ایمان نہیں بچا سکتے۔
اور ان دونوں میں فرق ہے. صحابہ نے دنیاوی معاملے کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، یہ برا بھلا کہنا اور ہے. اور آج شیعہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا برا بھلا کہنا یہ اور ہے. اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے احکامات میں بھی فرق ہے. یہ ان کی طرح نہیں ہے. اپنے برے بھلے کہنے کو یہ صحابہ کے آپس کے جو معاملات ہیں ان پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی دھوکے بازی ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا انصافی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا علمی بحث ہے، اس کو سمجھیے کہ سب کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، اس کو عربی میں سب کہتے ہیں. سب یہ دو قسم پر ہے. صحابہ کو سب کرنا، برا بھلا کہنا، یہ دو قسم پر ہے. کہ ایسا سب جو یکدہ فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم، ایسا برا بھلا کہنا صحابہ کو کہ صحابہ کے ایمان میں قادح ہو، عدالت میں قادح ہو، صداقت میں قادح ہو، ایسا سب کرنے والا پکا کافر ہے. اور سب کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سب لا یکدہ فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم، کہ ایسا سب کہ صحابہ کے ایمان میں قادح نہ ہو، صحابہ کے صداقت اور عدالت میں قادح نہ ہو. جس طرح کوئی بکواس کرتے ہوئے صحابہ کو معاذ اللہ بزدل کہہ دے یا کنجوس کہہ دے، تو یہ کہنے والا بھی لعنتی ہے، یہ کہنے والا بھی باطل ہے. لیکن یہ سب کرنا کفر نہیں ہے. اور جہاں علماء کرام نے لکھا ہے نا کہ سب صحابہ لیس بکفر، اس سے یہی سب مراد ہے، یہی سب مراد ہے. اب یہ جو دوسری قسم ہے نا، یہ پھر دو قسم پر ہے. وہ کون سی؟ کہ ایسا سب لا یکدہ فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم. آیا اس سب کو سب کرنے والا حلال سمجھتا ہے یا حلال نہیں سمجھتا؟ اگر یہ اس سب کو حلال نہیں سمجھتا تو یہ ایسا گناہگار ہے جس طرح کوئی زنا کرے لیکن زنا کو حلال نہ سمجھے، خنزیر کھائے لیکن خنزیر کو حلال نہ سمجھے، شراب پیے لیکن شراب کو حلال نہ سمجھے، تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور ایسا سب کفر نہیں ہے. ہاں اگر اس سب کو، اس دوسری قسم کو کہ لا یکدہ فی دینہم و عدالتہم و صداقتہم، اگر اس سب کو وہ حلال سمجھتا ہے تو مستحل اس سب کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک علمی بحث تھی، یہ ایک الگ ہے. لیکن شیعوں والا جو سب ہے وہ ان سے بالکل الگ ہے، کیونکہ شیعہ صحابہ اکرام کو جو برا بھلا کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہیں کہتے. یہ صحابہ اکرام کو اعتقاداً غلط سمجھتے ہوئے، صحابہ اکرام کو سب کرنا، برا بھلا کہنا بطور عبادت کے کار ثواب سمجھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ایسا سب جو صحابہ کو بطور عبادت کے ہو، بطور ثواب کی امید کے ہو، تو ایسا سب کرنے والا پکا کافر ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فتوائے مفتی محمود کے اندر یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ پاکستان کا جو شیعہ ہے یہ صحابہ کو برا بھلا کہنا حلال سمجھتا ہے، اس لیے بہرحال ان کا سب کرنا یہ کفر ہے. تو لہٰذا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب صحابہ لیس بکفرن والی عبارات پڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی یہی توجیہ کی ہے کہ سب کی اقسام ہیں، اور وہ سب جو یکدہ فی دینہم لا یکدہ فی دینہم یہ الگ ہے. لیکن شیعوں والا سب یہ تو پکا کفر ہے، اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوائے سبکی. یہ انتہائی معتبر عالم دین ہے. ان کی ولادت جو ہے 683 اور وفات 756 میں ہے. انہوں نے اپنی کتاب فتوائے سبکی جلد 2 صفحہ 575 پر فرماتے ہیں، بغض الرافضی لأبی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما لیس لامر دنیوی من معاملت او مشارکت او نحوہا، کہ جو رافضیوں والا بغض ہے حضرت ابو بکر عمر کے لیے یہ دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہیں ہے. شیعوں کا جو بغض صحابہ سے ہے یہ دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ صحابہ 1400 سال پہلے گزر گئے
اور آج 1400 سال کے بعد یہ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں تو کیوں؟ ان کی تو صحابہ سے ملاقات بھی نہیں ہے، صحابہ سے کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، صحابہ سے کوئی لین دین بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ دنیاوی معاملہ تھا۔ تو آج جو یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یقیناً یہ صحابہ کو اعتقاداً غلط سمجھتے ہوئے، صحابہ کو گالی دینا بطور عبادت کے، کار ثواب کے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے گالی دیتے ہیں۔ تو ان کا صحابہ کو گالی دینا اور ہے، اور صحابہ کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ہے۔ ان کی گالی کو صحابہ کے آپس کے معاملے پر قیاس کرنا، یہ انتہائی دھوکے بازی، انتہائی جو ہے ناانصافی ہے۔ تو ان کا سب برا بھلا کہنا آپس کا وہ اور ہے دنیاوی معاملے کی وجہ سے، اور آج یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ اعتقاداً صحابہ کو غلط سمجھتے ہوئے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرکات، شرح مشکات، جلد 9 ہے اور صفحہ 137 پر ایک روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ اس روایت کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہذا فی غیر حق الرافضۃ الخارجۃ فی زماننا، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کے رافضیوں کے بارے میں یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دور کے جو رافضی ہیں فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ كُفْرَ اکثر صحابہ، کیونکہ وہ اکثر صحابہ کی تکفیر کا اعتقاد رکھتے ہیں، فضلاً عن سائر اہل سنت والجماعہ، یعنی اکثر صحابہ کی تکفیر کا اعتقاد رکھتے ہیں چجائے کہ اہل سنت والجماعت، اسی لیے فہم کفرتم بالاجماع بلا نزاع، اسی لیے یہ اجماعی طور پر کافر ہیں بغیر کسی اختلاف کے، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو کہ آج شیعہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں یہ الگ حیثیت کا ہے، اور صحابہ نے آپس میں جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہا وہ الگ حیثیت کا ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا جو مسئلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا، ایک نبی کو داڑھی سے پکڑا، بالوں سے پکڑا، تو وہاں فتویٰ نہیں لگے گا۔ آج اگر اسی عمل کو کوئی اپنی زبان سے بھی ادا کرے وہ اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔ اور رہی بات، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات چلے گی تو جو پہلی سزا ہے نا وہ بھی صحابہ کی توہین کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے والی بھی جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بحث کرائی جائے گی نا تو ان کے پہلے والی سزا وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے بالکل یہ بات کھل کر آئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ تو صحیح، کسی بہانے سپریم کورٹ میں آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے گا کہ پہلے والی سزا بھی جاتی ہے یا آپ کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یہ تو میدان میں پتہ چلے گا۔ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے سارے شیعوں کو لاؤ سپریم کورٹ میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔